نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ درس حدیث سبق نمبر آج 9 ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نجد کا شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی عرب کا ایک صوبہ ہے جس کا نام نجد ہے، وہاں کا رہنے والا ایک شخص حضور اقدس کی بارگاہ میں آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنی گنگناہٹ سی آواز نکال رہا تھا، یعنی گنگنا رہا تھا کوئی۔ وہ کہتے ہیں آواز تو ہمیں آتی تھی لیکن اس کی سمجھ ہمیں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا گنگنا رہا ہے، یعنی جیسے آج کل عموماً دیکھا جائے تو لوگ گنگناتے ہیں اور ان کی سمجھ بھی آتی ہے، زیادہ تر لوگ گانے گنگناتے ہیں۔ چلو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو وہ گنگنا رہا تھا، آواز آتی تھی لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا گنگنا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا تو اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، یعنی اس وقت صرف نمازیں ہی فرض ہوئی تھی، باقی اور کچھ نہیں فرض ہوا تھا، یعنی اور نمازیں جیسا کہ نفل وغیرہ یا اس طرح کے۔ تو بولا کہ ان کے سوا میرے ذمہ اور نماز بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ہاں چاہو تو نفل ادا کرو، یعنی فرض نماز یہی ہے، یعنی تم فرض نماز ادا کرو اور اس کے علاوہ اگر تم چاہو تو نفل ادا کرو، یعنی جیسے کہ عیدین کی نمازیں ہیں وہ واجب ہیں، وطر ہے وہ واجب ہے، یعنی فرض نماز تھی اس وقت، یہ واجب ابھی تک نہیں ہوئی تھی، یہ واجب جو ہیں عیدین اور وطر وغیرہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ بولا کیا مجھ پر اس کے سوا اور بھی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مگر اگر تو چاہے تو نفل روزے رکھ سکتا ہے، یعنی فرض کا بھی حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نفل کے ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ بولا کیا میرے ذمے کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا نہیں، زکوٰۃ جس پر فرض ہے واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ چاہے تو نفلی صدقہ دے سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی آگے یہی فرمایا کہ اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو نفل ادا کر سکتا ہے، اور اس نے پیٹھ پھیر لی اور یہ کہتا گیا اور چلا گیا کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ ہی تو میں اس سے کمی کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے جو میں نے اسے نصیحت کی اور جو اس نے آگے جواب دیا کہ نہ اس سے کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، تو یہ کامیاب ہوگا۔ یعنی پہلے ایک صحابی حاضر ہوئے تھے جو پہلے روایت کی ہے کہ وہ آیا اور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ یہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کا ایمان کوئی اچھا خاصا یعنی مضبوط نہیں تھا، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہوگا۔ اور کامیاب شک میں بات اس لیے ڈالی کیونکہ حضور علیہ السلام نے نجد کے لیے دعائے خیر نہیں فرمائی اور یہ کہا کہ اس میں وہابی فرقے نکلیں گے، یعنی نجد کے علاقے سے وہابی فرقے نکلیں گے، اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا بھی نہیں فرمائی تھی، اور یہ کتاب کے آخر میں آئے گا، یعنی مشکات المصابیح میں۔
تو اسی طرح دوسری روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں قبیلہ عبد القیس کا نمائندہ وفد، یعنی یہ قبیلہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم کون ہو، قوم یا کون سے وفد کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ربیہ ہیں۔ فرمایا یہ وفد یا قوم خوب اچھے آ گئے ہیں، نہ کہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ ہوئے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ وفد اگر آ گیا ہے، یہ قبیلہ اگر آ گیا ہے، یہ لوگ اگر آ گئے ہیں تو یہ ان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر یہ چند روز نہ آتے تو ان کو رسوائی اور ان کو ضلالت اٹھانی پڑتی، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ آتے تو چند روز بعد میں ایک قبیلہ بھیجتا، یعنی ایک جماعت بھیجتا جو تم سے جنگ کرتی، پھر تم ذلیل و رسوا ہوتے اور اس کے بعد تمہیں شرمندہ ہونا پڑتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ تک صرف محترم مہینے میں آ سکتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے جس میں جنگ جائز نہیں ہے، یعنی اس میں کفار وغیرہ بھی قتل و غارت ان مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں کفار بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے، جس لیے راستے صاف وغیرہ ہوتے اور قتل و غارت راستوں میں، سفر میں، جنگلات میں، قافلوں میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ان 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں آئے ہوں گے۔ لہٰذا پھر آگے فرمایا کہ ہمیں فیصلہ کن خبر فرما دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو جا کے خبر دیں اور ہم بھی اور وہ بھی ان احکام پر عمل کریں اور جنت میں پہنچ جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کے بارے میں حکم دیتا ہوں جن کا حکم بجا لانا ضروری ہے، اور 4 چیزوں سے منع کرتا ہوں جن کا آپ ان چیزوں سے رک جانا ضروری ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو وہ بولے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ فرمایا گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ یعنی نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور فرمایا کہ غنیمت میں سے 5واں حصہ حاضر کرو، یعنی جنگ وغیرہ کرو اور جنگ کے بعد جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس مال غنیمت سے 5واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اسی طرح پھر جن 4 چیزوں سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ فرمایا ٹھلیا تو نبی سے، لکڑی کی دوری سے اور تار کول والے پیالے سے، فرمایا یہ خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دو۔ یعنی یہ برتن ہیں جن میں پرانے وقتوں میں شراب لوگ بنایا کرتے تھے اور انہوں میں شراب پیتے تھے۔ یعنی شراب کے 4 برتن ہیں، ہنتم، شراب کی چھوٹی گھڑی، دبا، جیسے وہ ایک بڑا اگر کدو ہو نا، بڑا کدو، اس کے اندر جب وہ پک جائے اسے اندر سے خالی کر کے کھوکھلا کر کے اس کا جگ بنا کے اس طرح وہ استعمال کرتے تھے۔ اور یعنی دوسرا یہ کہ وہ برتن جو تھے اور وہ یعنی ایک درخت ہوتا تھا، درخت کی جڑ نیچے سے نکال کر اسے کھوکھلا کر کے اس میں بھی اسی طرح شراب بھرا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ مزفت شراب کا پینے کا پیالہ، یعنی یہ سارے برتن تھے جس سے منع فرمایا گیا
کہ شراب تو دور کی بات ان کے برتنوں سے بھی منع فرمایا گیا کہ ان کو بھی نہ استعمال کیا جائے۔ تو یہ 2 حدیثیں تھیں جو مکمل ہو گئیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، خاص کر صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔